لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون صدق الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورہ یاسین کی آیت نمبر 50 کے بعد اللہ رب العزت قیامت کا تذکرہ فرما رہے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور جب سور پھونکا جائے گا فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، تو فوراً اپنی قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف دوڑے چلے آئیں گے. یہاں پر نفع ثانیہ کا ذکر ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا خلاصہ یہ ہے کہ 2 سور پھونکے جائیں گے، اور آپ فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ سور پھونکنے والا اپنے منہ میں، سور پھونکنے والا وہ آلہ ہے، وہ لگائے اللہ کے حکم کا منتظر ہے. اور جو ہی پہلا سور پھونکا جائے گا تو قیامت کا منظر ہوگا. ہر چیز تہس نحس ہو جائے گی، تاہو بالا ہو جائے گی، کوئی چیز اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکے گی. پہاڑ بڑے بڑے روئی کی گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے، دریا خشک ہو جائیں گے، آسمان کے ستارے جڑ جائیں گے، سورج بے نور ہو جائے گا، چاند اپنی روشنی کو کھو بیٹھے گا. یہ پہلا سور پھونکنا ہے. اور پھر اس کے بعد 500 سال تک دوسرے سور کا وقفہ ہوگا. اس دوران اللہ رب العزت پکاریں گے کہ آج بادشاہی کس کی ہے. کوئی آواز نہیں آئے گی، کیونکہ بادشاہی تو اللہ ہی کی ہوگی. یہ چھوٹی چھوٹی حکومتوں والے، ریاستوں والے، سلطنتوں والے، یہ سارے تو ختم ہو چکے ہوں گے، تہس نہس ہو چکے ہوں گے، کسی کا وجود باقی نہیں رہے گا. صرف بادشاہی اللہ کی ہی ہے، اور اللہ ہی کی ہوگی، اور اللہ ہی کی رہے گی. 500 سال کے بعد دوبارہ حکم ہوگا، دوبارہ سور پھونکا جائے گا. یہ اس کا ذکر ہو رہا ہے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور پھونکا جائے گا فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، تو وہ فوراً اپنی قبروں سے نکل کے اپنے رب کی طرف دوڑے چلے آئیں گے. جو جہاں پر جس کا حشر ہوگا، جس کی جہاں پر بھی آخری باقیات ہوں گی، قبر ہے، ڈوبا ہوا ہے، جلا کے راکھ بنا دیا گیا ہے، یا پہلے سور کی وقت جو تہس نہس چیزیں ہوئی تھیں، وہ جہاں جہاں ان کا مرکز آخری مقام بنا، وہاں سے سارے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اور سارے اپنے رب کی طرف دوڑے چلے جائیں گے. ان کو معلوم ہوگا کہ ہم نے کہاں پہ پہنچنا ہے. کوئی راستہ بتانے والا نہیں ہوگا، ایک ہجوم چل پڑے گا ایک طرف، اور سارے پہچان جائیں گے کہ ہم سب کی منزل ہی ایک طرف ہے. اور وہ کہاں جا رہے ہوں گے؟ اِلَىٰ رَبِّهِمْ، اپنے رب کی طرف. قالو، وہ کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہائے افسوس کہ کس نے ہمیں ہماری خوابگاہوں سے اٹھا دیا ہے. ہم تو آرام کر رہے تھے، سوئے ہوئے تھے. یہاں پہ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ جو قبر کا عذاب ہے وہ اس دن کی سختی سے بھی ہلکا لگنا شروع ہو جائے گا. ان کو ایسا محسوس ہوگا کہ یہ جو حالات آج چل رہے ہیں، اس سے بہتر تھا کہ ہم سوئے ہی رہتے، ہم اپنی قبروں میں ہی رہتے، وہاں پہ جیسا بھی معاملہ تھا. تو یہ دن زیادہ سخت ہے. ھذا ما وعد الرحمن، یہ جو رحمان نے وعدہ کیا تھا، جو رحمان بتاتا تھا اپنے انبیاء کے ذریعے سے، جو اللہ تعالیٰ ایمان بالآخرت کی بات کرتا تھا، عقائد میں عقیدہ آخرت کی جو بات ہوتی تھی، یہ ہے وہ رحمان کا وعدہ. وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ، اور رسولوں نے سچ کہا تھا. یہ جو آخرت کے منکرین ہیں،
جو سوال اٹھاتے تھے کہ جب ہم ہڈیاں پوسیدہ ہو جائیں گے ہمیں کون زندہ کرے گا، جب ہم نسین منسیہ ہو جائیں گے ہمیں کون دوبارہ اٹھائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ جو رحمان نے اللہ نے وعدہ کیا تھا یہ وہ دن ہے اور رسولوں نے بھی سچ ہی کہا تھا۔ ان کانت الا صیحۃ واحدۃ، تو صرف ایک ہی زور کی آواز ہوگی، فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، پھر وہ سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کیے جائیں گے میدان محشر میں۔ اللہ کے حضور سارے وہاں پہ موجود ہوں گے، اللہ کے سامنے اپنے معاملات کا، اپنی زندگی کا، اپنے اعمال کا محاسبہ اور حساب دینے کے لیے وہاں پہ حاضر کیے جائیں گے، اور اپنی مرضی سے نہیں، سارے دھکیل کے وہاں پہ پہنچے ہوں گے۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْءٌ وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر اس دن کسی پہ کچھ ظلم نہ کیا جائے گا اور تم اسی کا بدلہ پاؤ گے جو تم کیا کرتے تھے۔ ظلم کسے کہتے ہیں؟ کہ کسی بھی شے کو جو اس کا مقام یا اس کی جو اہلیت ہے، جو اس کا حق بنتا ہے وہ نہ دیا جائے۔ اور عدل کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کا حق، جو مقام، جو درجہ ملتا ہے اس کو دیا جائے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں وہ یوم عدل ہے، کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا، اور لا تجزون، کسی کو بدلہ نہیں ملے گا، ان کے اپنے اعمال کا ہی ان کو بدلہ دیا جائے گا، ہر ایک کا کھاتہ کھولا جائے گا۔ ہاں بھائی فلاں یہ تیرے اعمال نامے، فلاں یہ تیرے اچھے اعمال، یہ تیری بری کرتوتیں ساری کھول کے اس کے سامنے رکھ دی جائیں گی۔ پھر اللہ اس دن کیا فیصلے فرمائیں گے؟ ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، بے شک بے شک جنتی اس دن مزہ سے دل بہلا رہے ہوں گے۔ اور وہ دن ایسا ہوگا جب فیصلے ہو جائیں گے تو جنتی اپنی جنتوں میں اپنے دل بہلا رہے ہوں گے، اپنی مشغولیت میں ہوں گے، اپنی مصروفیت میں ہوں گے اور بڑے مطمئن ہوں گے۔ ہم وہ وازواجہم، اور ان کی بیویاں، فی ظلال، وہ کہاں سایوں میں ہوں گے، علی الارائک متکئون، اپنے تختوں پہ تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے۔ جیسے بادشاہ وقت وہ تخت لگا کے تکیے لگا کے وہ آرام سے بیٹھا ہوتا ہے، تو اس دن ان جنتیوں کی بادشاہی ہوگی، ان جنتیوں کی بہشت ہوگی، ان جنتیوں کا وہ تخت ہو، وہ مقام ہوگا، وہ اپنی بیویوں کے ساتھ وہ تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے مزے سے بیٹھے ہوں گے۔ لہم فیہا فاکہۃ، اور ان کے لیے میوے ہوں گے، یہ کھانے والے خشک میوہ جات ہوں گے۔ وَلَهُم مَا يَدَّعُونَ، اور انہیں ملے گا جو وہ مانگیں گے، وہاں پر کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، تعلیمات کا خلاصہ ہے، پرندہ ہوا میں اڑتا ہوا جا رہا ہوگا، جنتی کے دل میں خواہش پیدا ہوگی کہ میں یہ بنا ہوا کھانا چاہتا ہوں، یہاں دل میں خواہش پیدا ہوگی، وہ بنا بنایا سامنے حاضر ہو جائے گا۔ جنتی مزے سے جتنا کھانا چاہے گا کھائے گا، 2 لقمے 4 لقمے 5 لقمے، جب اس کا جی بھر جائے گا پھر کیا ہوگا؟ وہ پرندہ دوبارہ زندہ ہو کر ہواؤں میں اڑ جائے گا۔ یہ ہے وہ اللہ کی دعوت جنت میں جو جنتیوں کو دی جائے گی۔ لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ، ان کے لیے وہاں میوے ہوں گے اور انہیں ملے گا جو مانگیں گے۔ سلام قول من رب الرحیم، اس سے بھی بڑی نعمت کیا ہوگی؟ پروردگار نہایت رحم والے کی طرف سے انہیں سلام فرمایا جائے گا، اللہ کی طرف سے سلامتی کی دعائیں ہوں گی، اللہ کی مقرر کردہ فرشتے کی جماعت اللہ کا سلام جنتیوں کو پہنچائے گی۔ یہ ہے وہ جنت کی جنتیوں کے لیے نعمتیں۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، دوسری طرف مجرموں کو کہا جائے گا تم تو الگ ہو جاؤ، تم تو ایک طرف ہو جاؤ، تمہارے لیے جنت میں کوئی جگہ نہیں ہے، تم مجرم ہو، تم نے اللہ اور اللہ کے رسولوں کی تعلیمات کی نفی کی، مذاق اڑایا، ان کے جو ہے پیغام کو رد کیا، تم ادھر ہو جاؤ، تمہارا الگ معاملہ ہے، تمہارے لیے الگ جو ہے وہ سزا کا معاملہ ہے۔ پھر اللہ فرمائیں گے الم احد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، اے آدم کی اولاد، کیا تمہیں تاکید نہ کی گئی تھی کہ شیطان کی بات نہ کرنا؟ شیطان کی بات سے کیا مراد ہے؟ کہ شیطان ورغلا کر رب سے ہٹا کر جن کی عبادت میں لگاتا ہے۔ وہ کس کی عبادت میں لگاتا ہے؟ اللہ کے علاوہ سورج کی، اللہ کے علاوہ چاند کی، اللہ کے علاوہ ستاروں کی، اللہ کے علاوہ بت پرستی میں
ملوث کرتا ہے، اللہ کے علاوہ بندہ پرستی میں مبتلا کر دیتا ہے، اور وہ بندہ رب کو چھوڑ کر اپنے من کی بات مان کے شیطان کے ورغلاؤ میں آ کے، اللہ فرماتا ہے کیا ہم نے تم سے وعدہ نہیں کیا تھا، تاکید نہیں کی تھی کہ بنی آدم تم نے شیطان کی بات نہیں ماننی، اس کی بات نہیں کرنی؟ کیوں؟ انہو لکم عدو مبین، بے شک وہ تو تمہارا سری اور کھلا دشمن ہے، وانی عبدونی، اور یہ کہ میری عبادت کرنا، ھذا صراط مستقیم، میری عبادت ہی سیدھا راستہ ہے۔ سورۃ فاتحہ، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اللہ تعالیٰ پورے قرآن میں وہ سیدھے راستے دکھا رہا ہے، اسی کی ایک جھلک یہاں پہ بتائی کہ صرف ایک رب کی بات کرنی ہے، وحدہ لا شریک کی بات کرنی ہے، شیطان کی بات نہیں ماننی، وانے عبدونی، میری ہی بات، یہی سیدھا راستہ ہے۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًا كَثِيرًا، اس نے تم نے سے بہت سے لوگوں کو گمراہ بھی کیا تھا، ہٹا دیا تمہیں راہ ہدایت سے، ہٹا دیا رب کی عبادت سے۔ افلم تکونوا تعقلون، کیا پس تم سمجھتے نہیں تھے؟ ھذہ جہنم التی کنتم توعدون، یہی دوزخ ہے۔ پیچھے جنت کا ذکر آیا، جنتیوں کا ذکر آیا، انشاءاللہ میرا اور آپ کا ذکر آیا، جہاں پہ ہمارے تخت اور ہمارے ٹھکانے ہوں گے انشاءاللہ، ان کا ذکر آیا۔ اب یہاں پہ جنہوں نے شیطان کی عبادت کی، شیطان کی عبادت مطلب شیطان کی بات مانی، اس کے ورغلانے میں آگے، اللہ فرماتے ہیں ھذہ جہنم التی کنتم توعدون، یہ ہے جہنم جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اگر تم اللہ کو چھوڑ کر شیطان کے بہکاوے میں آؤ گے، شیطان کی عبادت کرو گے، تو یہ ہے اصلوھا الیوم بما کنتم تکفرون، آج اس میں داخل کیے ہو جاؤ اس کے بدلے جو تم کفر کیا کرتے تھے۔ یہ ہے وہ بدلہ جو ہم نے تمہیں جہنم میں داخل کر کے بسبب اس کے جو تم نے کفر کیا، یہ ہے وہ جہنم تمہارا بدلہ، تم اب اس میں داخل ہو جاؤ۔ یہ وہ دن ہے جس دن کا تم انکار کرتے تھے۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، اللہ اگلی بات بیان کرتے ہیں، آج کا وہ دن ہے جب تمہارے منہوں پہ مہر لگ جائے گی، تمہارے منہ نہیں بولیں گے، تمہارے منہ تمہارے خلاف نہیں گواہی دیں گے۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، ہمارے ساتھ ان کے ہاتھ بولیں گے۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اور ان کے پاؤں شہادت دیں گے۔ ہاتھ گناہ جو کیے ہوں گے آج سے، یہ ہاتھ کو اللہ تعالیٰ زبان اور نطق اور قوت گویائی عطا فرما دیں گے۔ یہ پاؤں جو چلے ہوں گے برائی کی طرف، یہ بولیں گے کہ ہم کہاں کہاں برائی پہ چلے، بما کانوا یکسبون، بسبب اس کے وہ جو کیا کرتے تھے۔ اب یہاں سے کیا مراد ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ ان ہاتھ اور ان پاؤں کو زبانیں عطا فرمائیں گے؟ یہ بات یاد رکھیں، وہ رب جس نے اس چھوٹی سی زبان کے لوتھڑے میں بولنے کی طاقت رکھی ہے، وہ رب بڑا قادر مطلق ہے، انہی ہاتھوں اور انہی پاؤں اور انہی اعضاء کو زبان دے دے گا، یہی زبان ہاتھ اس بندے کے خلاف گواہی دیں گے، اور اس دن بندہ کہے گا ہائے یہ سب کچھ تو میں تمہارے لیے کرتا رہا، آج تم میرے خلاف ہی گواہ۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں مٹا ڈالیں، یعنی کہ ان کے دیکھنے کو ختم کر دیں۔ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، پس وہ راستے کی طرف دوڑے، پھر وہ کیوں کر دیکھ سکیں گے؟ یعنی کہ ہم ان کو ایسا اندھا کر دیں گے، ان کو کچھ اس دن سمجھ نہیں آئے گی۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، اگر ہم چاہیں تو ان کی صورتوں کو ان کی جگہوں پر مسح کر دیں۔ فَمَا اسْتَطَاعُوا، پس نہ وہ آگے چل سکیں، مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ، نہ وہ آگے چل سکیں گے اور نہ پھر وہ واپس لوٹ سکیں گے۔ یعنی اگر انہوں نے دنیا کی زندگی میں اپنے آپ کا درست نہ کیا تو ہم ان کی ہر چیز کو ہی مسخ کر دیں گے، بدل کے رکھ دیں گے، مٹا کے رکھ دیں گے۔ ان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو درست کر لیں، اپنے آپ کو راہ ہدایت پر لے آئیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ کیا وہ اس بات کی عقل نہیں رکھتے؟ وآخر دعوانا الحمدللہ۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ ربنا اغفر لنا وارحمنا وانت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین. صلی اللہ تعالی علی محمد وآلہ وسلم.